ایک عورت کا سوال ہے جی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے وراثت سے متعلق معلومات درکار ہیں۔ کریٹیکل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کے 2 بھائی اور 1 بہن، وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں۔ البتہ 1 بھانجا اور 3 بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں، اسی طرح 2 بھتیجیاں اور 4 بھتیجے بھی ہیں۔ میرے شوہر نے جو مکان، زمین اور گھر کا سامان چھوڑا ہے اسے کیسے تقسیم کیا جائے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اے سی، فرنیچر وغیرہ بھی تقسیم ہوں گے؟ میرے شوہر کے ذمہ کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی باقی ہے اور کچھ قرض بھی ہے، مہربانی فرما کے اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں۔ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ فوراً ایک کیس کو کنسیڈر کر کے آپ کو وراثت کی پوری ڈاکٹرائن سمجھا دی جائے۔ موٹی سی بات سمجھ لیں، وراثت کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 22، جس میں نے فزیکلی نومیریکل سالو کروائے ہیں، میتھمیٹیکلی، کہ اگر یہ کیس ہو تو وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، یہ ہو تو اس طرح۔ سورہ نساء کا 2 رکوع آپ پڑھ لیں، وہ میں نے پورا رکوع اس میں کور کیا تھا۔ اس میں موٹا اصول وراثت کی تقسیم کے لیے آپ سمجھ لیں، موٹا اصول یہ ہے کہ جو ماں باپ کا اور بیوی کا حصہ ہے نا، وہ پورے مال میں سے تقسیم ہوتا ہے۔ ماں باپ کو 1/6 ملتا ہے، 1/6 ماں کو، 1/6 باپ کو۔ یہ پورے مال میں سے جو بھی اس نے چھوڑا اس کی آپ ویلیو لگوائیں گے۔ یہ اب آپ کا سوشل پرابلم ہے۔ میں نے نہیں کہنا کہ کس پراپرٹی ڈیلر کے تھرو مکان بیچو، مجھے آپ موٹا موٹا فگر بتائیں جی مکان کی یہ قیمت لگی ہے الٹیمیٹلی 1 کروڑ روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ، اور جناب 10 لاکھ کی زمین ہے۔ میں موٹا موٹا فگر کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اپنی پراپرٹی کو لیکویڈیٹ کریں گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ والا مکان چھوٹے والا بیٹا لے لے، وہ والا بڑا، ان کی قیمت ہی برابر نہیں ہوگی۔ لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا، اسے مال کی فارم میں لے کے آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ سپوز کر لیں کہ آپ مال کی فارم میں لے آئے، اس کی ورتھ، وہ ایک ڈیجٹ آپ کے پاس آ گیا۔ اس ڈیجٹ کو آپ پہلے 6 سے تقسیم کریں، تو جو رقم آئے وہ رقم ماں کو دیں اور اتنی ہی باپ کو، لیکن اس کیس میں نہیں دیں گے، ماں باپ فوت ہیں۔ پھر وہ جو پوری رقم تھی پہلے آلریڈی بنی ہوئی، جس کو 6 پہ ڈیوائیڈ کیا تھا، اسی کو 8 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے، باقی والی رقم کو نہیں، پوری کی پوری رقم کو 8 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ 8 پہ ڈیوائیڈ کر کے جو حصہ آئے گا نا، وہ بیویوں میں تقسیم ہونا ہے۔ 2 بیوی ہیں تو 2 میں ہی تقسیم ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو بھی 1/8 ملے گا، دوسری کو بھی 1/8، نہیں، 1/8 جو نکل آیا، 3 بیوی ہیں تو 3 حصوں میں وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ 2 ہیں تو 2 میں، اگر 1 ہے تو 1 مل جائے گا۔ یہ ایک موٹا موٹا فارمولہ ہے۔ اور اب جو باقی رقم ہے نا، اب 1 کروڑ اگر رقم تھی، سپوز 1/6 کی جو ورتھ بنی یا 1/8 کی جو ورتھ بنی، یہ ساری جمع کر کے اس 1 کروڑ میں سے مائنس کریں، اور اب جو باقی رقم بچ گئی ہے نا، وہ رقم وہ ہے جو اب اولاد میں تقسیم ہونی ہے۔ اولاد کی، بہن بھائیوں کی تقسیم پورے مال میں سے نہیں ہوتی، بچ جانے والے مال میں سے ہوتی ہے۔ اور اس بچ جانے والے مال میں بھی آپ نے پہلے جو قرضہ ہے میت کے ذمہ وہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے وہ قرضہ نکال۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی مجلس میں اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہم بعد میں اذان کا جواب والا معاملہ کر لیتے ہیں کہ وہ کنٹینیوشن رکتی ہے۔ ایون نماز جمع کرنے کی جو مسلم شریف میں حدیث ہے نا 1629 آنورڈ، وہ بھی علمی مجلس کے لیے، یعنی اتنی امپورٹنس ہے علمی مجلس کی۔ تو وہ ٹوٹل جو مال ہے اس میں سے ماں باپ اور یہ سب کچھ نکالنے کے بعد، اب وہ زکوٰۃ کہہ رہی ہے تو زکوٰۃ بھی ٹوٹل مال سے نکال کے جو کچھ ہوگا وہی ٹوٹل مال ہوگا، اسی کا 1/8 کریں گے، یعنی ٹوٹل مال میں سے آپ نے قرضہ بھی اتار دیا، زکوٰۃ بھی دے دی، اب جو باقی بچا وہ اصل میں اس کی وراثت ہے۔ وہ تقسیم ہوگی 6 کے اوپر، جو رقم آئے اتنی ماں کو، اتنی باپ کو، 1/6 الگ الگ۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیں وراثت کے قوانین احادیث میں نہیں چھوڑے گئے، قرآن میں آئے ہیں۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا، لیکن یہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ داڑھیوں والے بھی کرتے ہیں، آجی نمازی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو تہجد کے 2 نفل فالتو پڑھ لیں گے، یہ معاف ہو جائے گا۔ نہ، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، اور یہ آگ قیامت والے دن ڈورمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو میں آ جائے گی۔ دنیا میں ڈورمنٹ ہے، دنیا میں آپ انگارہ رکھیں گے تو زبان جلے گی، حرام کھانے سے نہیں جلتی، اور قیامت والے دن یہی مال جو ہے نا آپ کے اور مسلط ہو جائے گا۔
بخاری مسلم میں آتا ہے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا، گنجے سانپ کی شکل میں. ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں ہے سونا چاندی وہ جوڑتے ہیں سورہ توبہ میں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر، پہلوؤں پر، ماتھوں پہ یہ گرم کر کے جو چسپاں کیا جائے گا، نعوذ باللہ. تو یہ ہو گیا جی. اب جو باقی مال بچے گا نا، تو اب آپ نے دیکھنا ہے اولاد کتنی ہے. اگر سپوز کر لیتے ہیں 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹی ہیں، تو چونکہ بیٹوں کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 3 بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ 6 ہو گئے اور 2 بیٹیاں 8 ہو گئی. تو 8 پہ باقی رقم کو تقسیم کریں، جو رقم آئے وہ بیٹی کو دے دیں، 2 بیٹیوں کو اتنی رقم دیں اور بیٹوں کو ڈبل اس کے رقم دے دیں. یہ کیلکولیشن کے لیے آسانی بتا رہا ہوں، اگر آپ دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، یہ میتھمیٹیکل ایشو ہے. باقی رقم ہے نا وہ اس طرح تقسیم ہونی ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1. یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے اور ان کے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں تو حصہ تقسیم نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولاد نرینہ ہو اس کے بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، پھر وراثت اس کے بہن بھائیوں میں بھی جاتی ہے. تو اب ان کی 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کی جو شوہر ہیں ان کے بہن بھائیوں میں بھی جداد جائے گی، لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حقدار نہیں رہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جو پہلے ہی فوت ہو گیا ہوا ہے تو وہ یہ تو نہیں وہ اپنے سے بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت وہ لے رہا ہوگا، تو وہ تو نہیں ملے گی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر، تو ان بیٹیوں میں 2/3 مال تقسیم ہوگا، 2/3 مال. لیکن کس کے بعد؟ ماں باپ، بیوی، یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں، ماں باپ تو فوت ہوئے میں 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکوٰۃ اور قرض اتارنے کے. اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں، اس میں سے 2/3 حصہ 3 بیٹیوں میں برابر تقسیم کریں، اور جو 1/3 بچ گیا نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خاوند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے، اور وہ تقسیم کس طرح ہونا تھا؟ اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بھائیوں کو 2 حصے، اس 1/3 میں سے 2 حصے بھائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کو 1. ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ جب جداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا، صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ماں باپ کا حصہ ہے، ان کے ماں باپ کا حصہ تو ملنا ہی نہیں کیونکہ وہ تو ان کی زندگی میں، اس وجہ سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب مال بچے گا تو اس کا سب سے قریبی حقدار بھتیجا اور بھانجا، یعنی میل، فیمیل کو نہیں. کوئی ذرا میل نہیں نظام چلانا ہوتا ہے، فیمیل کو تو اپنے باپ سے بھی جداد ملتی ہے، ادھر شوہر سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میل کو ڈومیننٹ اس حوالے سے کیا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بھانجا اور بھتیجا خاندان میں شمار ہوتا ہے وراثت کے اعتبار سے. تو اگر یہ ان کے بھانجے اور بھتیجوں، ان کے جو خاوند کے بھانجے اور بھتیجوں کے ماں باپ یعنی ان کے باپ یا ماں زندہ ہوتی تو پھر ان کو ملنا تھا، اور وہ اس رول پہ 2:1 کے رول سے. لیکن اب چاہے ان کی سسٹر ہے چاہے ان کا بھائی ہے، دونوں کو کچھ نہیں جداد میں سے ملنا. ہاں ان کی اولاد کو بخاری مسلم کے روح سے جو میل ممبرز ہیں ان میں تقسیم ہوگا. تو جو 1/3 مال ہے نا وہ جتنے بھتیجے اور بھانجے ہیں نا، فیمیلز کو چھوڑ کے میلز، ان میں تقسیم کرتے ہیں. باقی رہ گیا گھر کے لیے. گھر کے لیے جو سامان آتا ہے ظاہر ہے وہ بھی تقسیم ہوگا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ایئر کنڈیشن کسی نے لگایا اپنے بیوی بچوں کے لیے لگایا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد ایئر کنڈیشن مالک تو ہے نا اس کا کوئی. جیسے بیوی نے جو زیور پہنا ہوا ہے اس کو تو کلیم کر سکتی ہے میں مالک ہوں کہ مجھے گفٹ ملا ہے. جو ترکہ چھوڑا ہے گاڑی کی شکل میں، موٹر بائک کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، اس کو تو ترکہ شمار کر رہے ہیں. تو گھر کا جو سامان ہے وہ بھی ترکہ شمار ہوگا، الا یہ کہ جو بیوی کی ملکیت ہے، جہیز ہے یا اس کو گفٹ کیا ہے.